أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے تو وہی ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ ان سے جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلاما، سلامتی ہو، تم پر ہمارا سلام ہو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی ان کی راتیں اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لیجئے، ہم سے پھیر دیجئے۔ صرف یصرف ہٹانا، یعنی جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بالکل چمٹ جانے والا ہے۔ ان عذابها کان غراما، بلا شبہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور اس کے درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، تنگی اور کنجوسی نہیں کرتے، بلکہ ان کے درمیان اعتدال کی روش اختیار کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، عباد الرحمن الذین یمشون، اللہ تعالیٰ کا عبد یعنی بندہ ہونے کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور یہ اس کا بندہ ہے۔ اس بندگی میں ساری مخلوق شریک ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، سب کا وہ اکیلا اور تنہا رب ہے۔ اس معنی کو لے کر تو ہر ایک جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ قرآن میں ہے سورہ مریم آیت نمبر 93 میں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا،
آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ تو اس حیثیت سے جہاں بھر میں، کائنات میں، اس پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس حیثیت سے نہ اس میں یہ قید ہے کہ وہ مسلم ہیں اور نہ یہ قید ہے کہ وہ کافر ہے، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، سب کے سب اس عباد الرحمن عباد میں آ جائیں گے۔ اب بچی دوسری حیثیت عبد ہونے کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور یہ اس کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ اس معنی میں عباد الرحمن، رحمان کے بندے صرف وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے چنندہ ہیں، اطاعت شیار ہیں، یعنی انبیاء ہیں، اولیاء ہیں اور اس کے نیک بندے ہیں۔ اس لحاظ سے جب کسی کو عبداللہ، اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے تو اسے مخلوق کے مرتبوں میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے۔ رحمان کی عبادت کے لحاظ سے بندوں کی ایک قسم کا ذکر پچھلی آیتوں میں جو اس سے پہلے پڑھائی گئی تھی گزرا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے وہ بھی بندے ہیں اللہ کے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، وہ جانتے بوجھتے ہوئے شوخی اور شرارت اور سرکشی اور تکبر کے ساتھ رحمان کو جاننے ہی سے ہی انکار کر دیتے اور کہتے رحمان ہے کیا چیز، اور مزید بدک جاتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رحمان کون ہے۔ اب رحمان کے یہاں ان بندوں کا ذکر ہے جو واقعی رحمان کی بندگی کرتے ہیں اور رات دن ایک کے بعد دیگرے آنے جانے سے اور کائنات کی ہر چیز سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے مالک اور خالق کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں سے ان کا تذکرہ ہے اور یہ بات بتائی گئی ان کو کہ دیکھیے رحمان پر جو ایمان لاتا ہے، رحمان کی جو بندگی کرتا ہے، رحمان کے آگے جو سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کی چال ڈھال کیسی ہوتی ہے، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کس انداز پر، کن خطوط پر اور کن چیزوں پر گزرتی ہے۔ ایک طرف رحمان کے جو حقیقی بندے ہیں جو اس کو مان کر زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کا کردار ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رحمان کے نام سے چڑھتے اور بدکتے اور اعراض کرتے ہیں، اس کی بندگی نہیں کرتے، اس کے اطاعت نہیں کرتے، ان کا کردار ہے، اس کو یہاں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں صرف ان لوگوں کا تذکرہ جو رحمان کے حقیقی بندے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے مخالف دوسرے لوگوں کا کردار ہے، وہ خود بخود ان کا عیاں ہے اور سامنے ہے کہ وہ کس قدر جو ہے چھوٹے ذہن کے اور حسد اور جلن میں کے ہیں، اور کس طرح ان کا مزاج چڑچڑا ہے اور کس طرح وہ حق کا انکار کرتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے ہے۔ تو ایک کردار ان لوگوں کا ہے کہ جو دعوت حق کو قبول کر چکے ہیں، ان کی زندگیوں میں جو خوبیاں رونما ہوئی ہیں، ان کے نمونے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے ذریعے سے یہاں پیش کیا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دعوت اسلامی کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے رہے، دوسروں کو معبود بناتے رہے، دوسروں سے منتیں اور مرادیں مانگتے رہے، دوسروں سے حاجت اور اپنی مشکل حل کراتے رہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کی کا کردار ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ عباد الرحمن کے لفظ سے کر رہا ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی صفات ان پر رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ کی خاص رحمت ان پر ہوئی ہے، جو ان کے کردار میں تبدیلی آئی ہے، ان کے اخلاق میں یہ ترقی آئی ہے، ان کے اعمال میں یہ بڑھوتری آئی ہے، رحمان کی خاص صفت کا نتیجہ ہے۔ تو عباد الرحمن کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں، جو ان آیات میں ذکر کردہ تمام صفات سے متصف تھے۔ اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام متقی مومن اس کے مصداق ہوں گے۔ اس طرح عباد الشیطان کے سب سے پہلے مصداق ابو لہب، ابو جہل اور ان کے ساتھی ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے تمام فجار، کفار اور جو ابو جہل، ابو لہب کی روش اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفات جو ہم پر بیان ہو رہی ہیں، وہ چار پر ذکر کی جا رہی ہیں اس مقام پر، وہ چار قسم کی ہیں۔ پہلی قسم ان دینی کمالات
کے ساتھ آراستہ ہونا ہے، ان کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے الذین یمشون علی الارض ہونا سے ہوتی ہے۔ دوسری قسم کا ہر طرح کے رذائل اور برائیوں سے ان کا پاک صاف ہونا ہے، اس کا ذکر اللہ نے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر سے شروع کیا ہے۔ اور تیسری قسم ان کا اسلام کے احکام پر کاربند ہونا ہے، ان صفات کا ذکر اللہ نے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ويقتلون النفس التي حرم اللہ والذین لا يشهدون الزور تک میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور چوتھی قسم ان کی طرف سے اس بات کی مسلسل کوشش اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی دینی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں کیا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 4 طرح کی قسموں کا یہاں تذکرہ ہوا ہے۔ اب آئیے یہ پوری آگے آیتوں تک کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے یہاں۔ اب اس کی ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں اور اس میں نصیحت حاصل کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا سمجھانا چاہتا ہے، اور اس زمانے میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ان کو سمجھایا تھا۔ تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہاں سے رحمان کے بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، شریفانہ چال چلتے ہیں، تواضع اور انکساری سے ان کے دل بھرے ہوتے ہیں، اور اس کا اثر ان کی رفتار اور گفتار اور چال چلن، لباس، وضاقتہ، ہر برتاؤ، ہر ایک چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے کہ ان کی چال میں کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا، وہ نرم روح ہوتے ہیں اور وہ انکساری اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یمشون علی الارض ہونا، ہونا نرمی، یہ مصدر ہے لیکن بمعنی اس میں فاعل ہے اور مبالغہ ہے اس کے اندر، یعنی مراد اس سے یہ چلنے والے، نرم چال چلنے والے۔ یمشون چلتے، ہونا یعنی ذا ہون، مشین ذا ہون، یعنی بہت نرمی والی چال چلتے ہیں۔ یعنی رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جو تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، نہ کہ فساد برپا کرنے والوں اور ظلم و جبر کرنے والوں کی طرح چلتے ہیں۔ اور اسی طرح نہ وہ اینٹتے ہیں نہ اکڑتے ہیں، ان کا اظہار ان کی چال سے ہوتا ہے کہ کس چال سے ان کی نرمی اور ان کی خدا ترسی اور اللہ پر ایمان، اللہ کی بندگی ان کی چال سے نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے اور محبوب بندے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ تو ہون کے معنی خاکساری ہے، فروتنی ہے، اور وہ عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ کس خوبصورتی سے اور شائستگی سے رہتے ہیں، ان کے اندر کس طرح کا ان کا مزاج ہوتا ہے، اس کو یہاں واضح کیا گیا ہے۔ چال کو سب سے پہلے ذکر کیا کہ نرمی کی چال سے مراد یہاں سکون ہے، وقار کی چال ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے بناوٹ کے ساتھ مریضوں کی طرح چلنا، بیماروں کی طرح چلنا، یہ والی چال مراد نہیں ہے، بلکہ وہ پوری عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، جس سے ان کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے کہ لوگ کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنے باوقار ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے کہ گویا ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، کأنما ينحط عن سبب، گویا کہ وہ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہوں۔ اور جس طرح آدمی کسی اونچی جگہ سے کسی نیچے کی طرف جاتا ہے تو اس کا سینہ جھکا ہوتا ہے، اس کی گردن ہلکی سی جھکی ہوتی ہے اور قدم تیز ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں اور بھی کئی جگہ آیا ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو گویا ڈھلوان میں اتر رہے ہوں، اس طرح آپ چلتے تو زمین پر نرمی کے ساتھ چلنے میں
عام زندگی کا چال چلن بھی شامل ہے، کیونکہ آدمی کی چال اس کی چلن ہی کے مطابق ہوتی ہے۔ جو آدمی جس کے اندر جس طرح کے اخلاق ہوتے ہیں، کردار ہوتا ہے، جو اندر اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں ہوتا ہے، وہ سب اس کی چال سے نمایاں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے معاشرے میں اندازہ ہو جائے گا، ایک چال وہ ہے جو ڈاکوؤں کی ہے، چوروں کی ہے، سیاسی لیڈروں کی ہے، مالداروں کی ہے، اور ایک چال غریبوں کی ہے، کمزور لوگوں کی ہے۔ تو چال سے سب سے زیادہ چیزیں واضح ہوتی ہیں آدمی کی۔ چال سب سے پہلے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ چال ہی ہے۔ بھئی آپ سے بات کوئی بھی شخص بعد میں کرے گا، آپ سے ملاقات بعد میں کرے گا، آپ کو اپنے یہاں بعد میں بلائے گا، پہلے وہ آپ کی چال سے اندازہ لگا لے گا کہ آپ کی چال میں کبر اور بڑائی ہے یا آپ کی چال میں ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، اور آپ سکون سے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کی کردار آپ کی چال سے واضح ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے یہاں ذکر کیا گیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور دوسری صفت ان کی بتائی گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جہل کا لفظ یہاں علم کے مقابلے میں نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ جاہل اور عالم کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ یہ جہل علم کے مقابلے میں نہیں بلکہ حلم کے مقابلے میں ہے، بردباری، برداشت، یہ اس کے مقابلے میں۔ اور جاہلون کے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عباد الرحمن لوگوں سے ہمیشہ علیحدگی اور ترک کلام اختیار نہیں کرتے، بلکہ صرف ان کی جہالت اور اکڑ پن کی رویے پر انہیں جواب نہیں دیتے اور جھڑکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کا کردار ہے۔ تو یہاں جاہلون سے کہ جب اس طرح کی اجڑ بدتمیز لوگ جن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کستے ہیں اور ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور تمسخر کا ہدف بناتے ہیں، تو ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے الجھنے کے بجائے سلام کر کے رخصت ہو جائے۔ اور سلام کے معنی یہ نہیں کہ السلام علیکم یہ کہہ کر جانا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کوئی اچھا جملہ، اچھی بات، اچھا انداز اختیار کریں۔ کسی سے یہ کنارہ کشی اختیار کرنے کے ایک شائستہ اور بابرکت طریقہ ہے کہ اس طرح اگر کسی سے علیحدگی اختیار کی جائے تو توقع ہے کہ اس کے اندر خیر کی کوئی رمق ہوگی، تو وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرے گا اور الجھنے کے بجائے بات سننے اور سمجھنے کی طرف مائل ہوگا۔ اور اگر کسی کے اندر خیر کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، وہ محض آپ سے لڑنا، مجادلہ، مناظرہ کرنے کے در پہ ہے، تو ایسے شخص کو منہ لگانا عباد الرحمن کے شائن شان نہیں ہے۔ وہ اس سے الجھتے نہیں ہیں، وہ میٹھی بات بولتے ہیں اور اس طرح گفتگو کا اختتام کرتے ہیں تاکہ دوبارہ بھی اس سے جا کر ملاقات کر سکیں، دوبارہ اس سے اپنے خیالات کو اس کے سامنے اظہار کر سکیں۔ تو عباد الرحمن ان کی دوسری اور نمایاں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں سے اور جہالت زدہ لوگوں سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے سے غیر مہذب انداز میں اور یہ جاہل لوگ ان سے غیر شریفانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور جاہلیت کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں، تو یہ ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، گریز کرو۔ یہ اس پر حکم پر عمل کرتے ہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، طنز کا جواب طنز میں نہیں دیتے، استہزاء کرنے اور مذاق اڑانے والوں کا جواب استہزاء میں نہیں دیتے، ان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ غرض یہ کہ وہ جاہلیت کے برتاؤ پر سلام کر کے گزر جاتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ یہ ان کا طرز ہے اور ان کا یہ طرز زندگی ہے جو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، ان کی یہ عادت ہے۔ یہاں دو صفت کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں رات کو۔ دن ان کا دعوت تبلیغ میں گزرتا ہے، لوگوں کو سمجھانے میں گزرتا ہے، اس لیے کہ وہ گھر نہیں بیٹھتے، لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جب کوئی جاہل ان سے
الجھنے کو آتا ہے تو اس سے بھی وہ صحیح انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں اور پھر اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام میں اور سجدوں میں رات گزارتے ہیں۔ مستقل وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے پورے استغراق کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ دن میں وہ دعوت و تبلیغ میں اور دین پر عمل کرنے میں گزارتے ہیں، اور راتیں وہ عیش میں نہیں گزارتے، نرم گرم بستروں پر نہیں گزارتے، دنیا میں بالکل مست نہیں ہو جاتے کہ آخرت سے کہ ان کو فکر نہ ہو، انجام سے ان کی کوئی فکر نہ ہو، بلکہ وہ راتوں میں اٹھ کر عذاب جہنم سے بچائے جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے۔ تو ان کی تیسری نمایاں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ راتیں اللہ کے آگے قیام میں اور سجدوں میں گزارتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ فرض تو فرض ہے، وہ تو لازمی ڈیوٹی ہے، اس کو تو کرنا ہے، اگر انجام نہیں دیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کے بھی پابندی کرتے ہیں، وہ مستحبات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ فرض میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے ان کا تدارک ہو سکے ان نوافل کے ذریعے سے، تو وہ رضاکارانہ طور پر اللہ کی محبت کے تقاضے سے جو زیادہ سے زیادہ عبادت اور اطاعت انجام دی جا سکتی تھی وہ کرتے ہیں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور اس میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں اور عذاب سے بچنے کی اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے اللہ تو ہمارے سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے، اس لیے کہ یہ عذاب بہت چمٹ جانے والا ہے، جس کو لگ جائے گا اسے پکڑ کر ہی رہے گا۔ ان عذابها کان غراما، غرام کسی چیز کو لازم ہو جانے والے یا چمٹ جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس اندیشے کی تائید اور تصدیق کے طور پر ہے کہ جس کے باعث وہ اپنی راتیں اس بے چینی اور بے قراری میں گزارتے ہیں۔ اسی عذاب کی وجہ سے تو راتوں کو اٹھ رہے ہیں کہ کہیں ان کی عبادتیں اللہ کے یہاں اگر قبول نہیں ہوئی تو وہ جہنم کا عذاب جو چمٹ جانے والا ہے اس سے بچنے کا راستہ مانگتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں، رات کو اٹھ کر اس طرح عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، تو بالکل صحیح اور نہایت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں رات کو۔ یہ اللہ کے ساتھ وفاداری کی عادت ہے ان کے اندر، اللہ کے ساتھ وفا کا دم بھرتے ہیں تو وہ راتوں کو اٹھتے ہیں۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مستقر اور مقام یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، دونوں کے لیے جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں اگر غور کریں گے تو تھوڑا سا فرق آئے گا۔ مستقر میں مستقل قیام گاہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور مقام عارضی جائے قیام کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے اور ایسی ہولناک جگہ ہے کہ وہاں پر مستقل ٹھکانہ ہو یا عارضی، دونوں حیثیت سے وہ بہت برا ہے۔ وہاں لمحے بھر بھی اگر آدمی کا قیام ہو جائے تو وہ فنا ہو جائے، وہ بہت زیادہ پریشانیوں میں الجھ جائے اور عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر رکنا یا زیادہ دیر، دونوں اعتبار سے وہ جگہ بہت خطرناک ہے اور دونوں اعتبار سے بہت بری ہے، اس لیے وہ اس جگہ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس سے دور رہنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب سے اور اس جہنم کی دہکتی اور سلگتی آگ سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اس عذاب جو چمٹ جانے والا ہے ان سے اس کی حفاظت فرمائے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، یہ ان کی چوتھی صفت ہے رحمان کے بندوں کی کہ وہ عبادت اور اطاعت میں بھی سرگرم رہتے ہیں اور شوق اور رغبت کے باوجود دین کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، سرفروشیاں ان کے باوجود راہ حق میں ہزار مصیبت جھیلتے ہیں، شدت برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو ان پر ان کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ صرف کماتے ہی نہیں ہیں
بلکہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی خرچ کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، اور وہ حلال کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اسراف اور فضول خرچی سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی تعلیم کے خلاف ایک پیسہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے۔ اپنی ضرورت پر، اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں وہ بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اور ان پر بہت اچھا خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے نہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ بخیل اور نہ کنجوس ہوتے ہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ جگہوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے خرچ کرنے میں، ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ اس کے درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں اور وہ اعتدال کی راہ ہے، اس سے آگے نہیں نکلتے۔ وہ اپنے تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اسلام نے جو ان پر ذمہ داری ڈالی ہے اس میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی وہ تنگی نہیں کرتے، اس میں وہ دکھاوا نہیں چاہتے، ریاکاری نہیں کرتے اس میں۔ تو وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہر اعتبار سے وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف وہ لوگ ہیں جو اس کا لحاظ نہیں کرتے اور وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، کنجوس ہو جاتے ہیں، یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے شمار پیسے پانی کی طرح بہاتے ہیں، تو وہ ان کا انجام وہ ہوگا جو بہت برا ہے، خطرناک ان کا انجام ہوگا۔ تو اس کے اندر جو یہاں کردار پیش کیا جا رہا ہے وہ رحمان کے بندوں کا کردار ہے، اور خود بخود اس کے بالمقابل دوسرے لوگوں کا کردار اس سے نمایاں ہو جائے گا کہ وہ صفت ان کے اندر نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کے اندر جو صفت ہے وہ دوسروں کے اندر وہ صفت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو رحمان کا پر ایمان لاتا ہے، رحمان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا کردار کتنا بلند و بالا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کیسی نمایاں صفات آ جاتی ہیں، اور وہ بہترین انسان بن کر ایک معاشرے میں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں اسی رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل ہم پڑھیں گے پھر آگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔